آج ہم جوکھیوں قبیلے کی تاریخ اور ان کی جو اہمیت ہے اس پہ بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ تحریری مواد ہے جوکھیوں قبیلے کی تاریخ سے۔ مقصد یہی ہے کہ یہ جو سندھ کا ایک نمایاں قبیلہ ہے اس کو ذرا بہتر سمجھا جائے۔ تو شروعات نام سے ہی کرتے ہیں نا۔ جوکھیوں کا مطلب جو بتایا جاتا ہے وہ ہے دبنگ، نڈر، غیرت مند، اور یہ قبیلہ اپنی بہادری، سچائی، ان چیزوں کے لیے جانا جاتا رہا ہے۔ جی بالکل۔ کہتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد کئی صدیاں پہلے سندھ آئے تھے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط قوم بن گئے۔ اور یہ قبیلہ جو ہے نا زیادہ تر پاکستان میں سندھ میں، خاص طور پہ ٹھٹھا اور کراچی میں کافی تعداد ہے۔ اچھا۔ اور بلوچستان میں بھی بستے ہیں۔ پھر بھارت میں بھی گجرات، راجستھان، ممبئی، وہاں بھی ان کا ذکر ملتا ہے۔ زبان تو ان کی سندھی ہے۔ جی، مادری زبان سندھی ہے۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ٹھٹھا اور کراچی والے جوکھیوں ہیں نا، ان کا لہجہ اندرون سندھ، جیسے آپ کہہ لیں دولت پور، نواب شاہ، سکرنڈ، دادو، جامشورو، لاڑکانہ، وہاں کے جوکھیوں سے تھوڑا مختلف ہے۔ اچھا، یہ تو دلچسپ ہے۔ جی، اور نواب شاہ کے قریب مٹھا خان جوکھیو نام کا ایک بڑا گاؤں بھی انہی کے نام پر ہے۔ صحیح۔ ایک اور تاریخی حوالہ جو اکثر ملتا ہے وہ ہے کراچی پر بالادستی کے لیے ان کی کلموتی قبیلے سے لڑائی۔ ہاں، وہ ایک اہم واقعہ ہے۔ یہ کافی شدید لڑائی رہی ہوگی۔ اس کے آثار کہتے ہیں آج بھی چوکھنڈی قبرستان میں ہے۔ جی بالکل، وہ آثار اس دور کی گواہی دیتے ہیں۔ اور یہ صرف قبائلی لڑائیوں تک نہیں تھا، برطانوی راج میں بھی جوکھیو قبیلے نے اپنا ایک آپ کہیں سیاسی مقام رکھا۔ انہیں جاگیردار تسلیم کیا گیا تھا۔ جی، باقاعدہ جاگیردار۔ یہ اس زمانے میں بڑی بات تھی۔ یہ ان کی طاقت اور زمین پر ان کا کنٹرول ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، اور یہ طاقت صرف حیثیت نہیں تھی، مزاحمت میں بھی نظر آئی۔ ہاں، چاکر خان جوکھیوں کا نام آتا ہے، جنہوں نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی پر حملہ کیا۔ جی، ان ذرائع میں یہ ذکر موجود ہے۔ اور علاقے جیسے شاہ نورانی، لس بیلا، ماڑی پور، کیٹی بندر، یہ سب انگریزوں کے خلاف مورچے تھے۔ صحیح۔ اور ان کی کمان جام مہر علی اور جام چاکر خان جوکھیو جیسے سردار کر رہے تھے، تو وہ جو نڈر والی بات ہے نا، وہ یہاں نظر آتی ہے۔ صحیح۔ اور یہ اثر و رسوخ تقسیم سے پہلے ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں بھی تھا۔ راجستھان، جوناگڑھ، جام نگر، پوربندر، ان ریاستوں میں بھی جوکھیو آباد تھے۔ اچھا۔ اور وہاں جام مہر علی کا کافی اثر تھا۔ پھر تقسیم ہوئی تو ان علاقوں کے کچھ لوگ وہیں رہ گئے۔ تو یہ تو ماضی کی باتیں ہو گئیں۔ آج کل کیا صورتحال ہے؟ قبیلے کی قیادت کا تسلسل تو نظر آتا ہے۔ جی بالکل۔ آج کل قبیلے کے سربراہ جام عبد الکریم جوکھیو ہیں، جو رکن قومی اسمبلی بھی ہیں ملیڑ سے۔ جی ہاں۔ اور ان کے بھائی جام اویس گہرام جوکھیو وہ ٹھٹھا سے رکن سندھ اسمبلی ہیں۔ تو سیاسی نمائندگی تو قائم ہے۔ بالکل، سیاسی نمائندگی بھی ہے۔ اور ایک اور آپ کہیں اہم تبدیلی یا رجحان جو ہے وہ تعلیم پر توجہ ہے۔ اچھا، یہ ایک مثبت پہلو ہے۔ جی، آج قبیلہ اپنے بچوں کی تعلیم پر کافی زور دے رہا ہے۔ یہ ایک سماٹ قبیلہ ہے، یعنی سندھ کے قدیم باشندوں میں سے، اور سندھ میں ان کے 370 سے زیادہ دیہات ہیں۔ 370 سے زیادہ؟ کافی بڑی تعداد ہے۔ جی، تو یہ تعلیم پر توجہ شاید مستقبل کے لیے ان کی ایک طرح سے تیاری ہے۔ تو خلاصہ کریں تو جوکھیو قبیلے کی جڑیں سندھ میں بہت گہری ہیں۔ ان کی ایک تاریخی اہمیت ہے، لڑائیوں میں، مزاحمت میں۔ پھر سیاسی اثر و رسوخ ہے جو ماضی میں بھی تھا اور آج بھی ہے، اور اب جدید دور میں تعلیم پر بھی توجہ ہے۔ بالکل، یہاں ایک دلچسپ نقطہ ابھرتا ہے سوچنے کے لیے۔ ایک طرف تو ذرائع ان کی تاریخی پہچان بتاتے ہیں، نڈر، غیرت مند، جنگجو کے طور پر، جی، جیسے کلمتی قبیلے سے لڑائی، چاکر خان کی مزاحمت۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ برطانوی دور میں وہ سیاسی طور پر کتنے یوں کہیں سمجھدار تھے، جاگیردار بنے۔ صحیح۔ اور آج جدید سیاست میں بھی موجود ہیں اور تعلیم پر بھی زور دے رہے ہیں۔ تو یہ جو مختلف پہلو ہیں، جنگجو ماضی، سیاسی حکمت عملی اور یہ نئی تعلیم پر توجہ، یہ سب مل کر آج ان کی شناخت کو کیسے بنا رہے ہوں گے؟ واقعی یہ ایک اہم سوال ہے کہ ماضی کی بہادری اور آج کی حکمت عملی مل کر مستقبل کی کیا شکل اختیار کرتی ہے۔ جی، یہ غور طلب بات ہے۔